والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ فیصل آباد کی سرزمین پہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ہمارے شیخ کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہید سعید صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس محبت کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کرتے ہیں، اس محفل کو سجاتے ہیں، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم نے اپنے شیخ کامل کے ارشادات سے بھی استفادہ کرنا ہے. میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے آپ کے آگے بیان کرنا ہے. آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا مقام، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر و بے مثال مقام عطا فرمایا ہے. حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بڑوں نے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کی کوشش کی. ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کرنے کے بعد یہ نہ کہا کہ حق ادا کر دیا، یہی کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه. آپ کی ثنا کا یا رسول اللہ کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ساری خلقت میں سب سے زیادہ عزتوں کا تاج جس کے سر پہ سجایا ہے وہ رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی شروع کی. ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کرتے چلے گئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں آپ کو، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں آپ کو. ساری زندگی حضور کی تعریف کی. آخر میں کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. بات تعریف کی نہ پھر کہا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں آپ کو. آخر میں کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں آپ کو. یعنی یا رسول اللہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اللہ نے اپنی ساری خدائی میں اللہ نے جس کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی وہ آپ کی ذات اقدس و آپ کی ذات اعلیٰ ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. آپ کے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں آپ کو. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں آپ کو. ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کی. آخر میں ہر ایک نے یہی کہا کہ آپ کا وصف بیاں ہو کس سے، آپ کی کون کرے گا بڑائی. آپ کی گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. حضور کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہیں جن کا احاطہ کرنا کسی سے ممکن ہی نہیں ہے.
حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے وہ رفعتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ایسا جو حضور کی عظمت اور شان کو ناپ سکے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بے نظیر و بے مثال بنایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جیسا اور کوئی کیسے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام تو صف انبیاء کے بھی امام اور سردار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا مقام تو سب انبیاء سے بھی بلند بالا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر صفت وہ دی ہے کہ حضور کسی صفت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اگر حضور کو حسن جمال دیکھو تو حضور کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے۔ اگر حضور کا اختیار دیکھو تو حضور کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اگر ہر بندہ ہوتا ہے نا، کوئی علم میں کمال رکھتا ہے، کوئی اختیار میں کمال رکھتا ہے، کوئی جمال میں کمال رکھتا ہے، تو ہر کسی کو کسی نہ کسی ایک صفت میں کمال ہوتا ہے۔ یہ واحد میرے مصطفیٰ ہے جن کو اگر حسن میں دیکھو گے تو ان کا حسن بے مثال ہے، اگر ان کا اختیار دیکھو گے تو ان کا اختیار بے مثال ہے، اگر ان کی رحمت دیکھو گے تو ان کی رحمت بے مثال ہے، اگر ان کا مقام رسالت دیکھو گے تو ان کا مقام رسالت بے مثال ہے، اگر ان کا علم دیکھو گے تو ان کا علم بے مثال ہے، اگر ان کی سخاوت دیکھو گے تو ان کی سخاوت بے مثال ہے، اگر ان کا دربار دیکھو گے تو ان کا دربار بے مثال ہے، اگر ان کی اولاد دیکھو گے تو ان کی اولاد بے مثال ہے، اگر ان کے اصحاب دیکھو گے تو ان کے اصحاب بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا کہ جدھر سے بھی آ کے کہا میرے حبیب کو دیکھنا ہے دیکھ لو، تمہیں ان جیسا کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ کس کا یہ ایمان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے نا۔ میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی تھا، میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی ہے، میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشتیں ذرا، سر کٹاتے ہیں آپ کے نام پہ سردار عرب، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ جیسے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے نا، ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کی رحمت بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی صفت رحمت بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ یہی تو رحمت مصطفیٰ ہے، یہی تو رحمت مصطفیٰ کی چادر ہے جس میں ہم جیسے گناہگار بھی چھپے ہوئے ہیں، جس میں ہم جیسے گناہگار بھی پل رہے ہیں، جس میں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی پال رکھا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم کہاں کہتے بھائی، ہمیں کوئی منہ بھی نہ لگاتا آپ کی نسبت میں سوارا میرا انداز حیات، میں اگر آپ کا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہی تو ہے جس نے یہاں بھی ہماری موجیں لگائی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی جس چادر میں چھپ کے انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ میرے آقا کی رحمت بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں بڑے خوبصورت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے کچھ دیر آپ سے اس آیت پہ کلام کرنا ہے۔ مفسرین نے جو خوبصورت تفاسیر اس پہ بیان کی، میں نے کچھ آپ کے آگے بیان کرنی ہے، مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مفسرین فرماتے ہیں مقام رسالت تو ہے ہی ہے، اس کے آغاز میں حضور علیہ السلام کی بے مثلیت کا بیان ہے، اس کے آغاز میں یہ بیان ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام بے نظیر و بے مثال ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ کریم یہ بھی ارشاد فرما دیتا نا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مضمون مکمل تھا، بات مکمل تھی، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بتاؤ اگر اتنا بھی ارشاد ہو جاتا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میری عادت ہے میں مجمع کو ساتھ ملا کے کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور مجمع فیصل آباد میں رہ جائے اور سننے والوں کی روحیں بھی فیصل آباد میں رہ جائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جتنی دیر بیان ہو سب ایسے مل جائے کہ جسم فیصل آباد میں رہ جائے اور روح مدینہ منورہ میں حاضر ہو جائے، روح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے بھرپور توجہ رکھنی ہے، بھرپور توجہ رکھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بتائیے اگر اتنا بھی فرمایا جاتا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیا عالمین کے لیے رحمت کی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی؟
آ رہی تھی نا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں بھیجا مگر بھیجا، یہ کیا بات ہے؟ یہی فرما دیا جاتا کہ میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لیکن یہ فرمایا وما، پہلے فرمایا نہیں بھیجا، پھر کہا ارسلناک، بھیجا اس شان سے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں عظمت رسالت کا پہلو ہے، اس میں عظمت رسالت کا وہ نقطہ پوشیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ثابت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ مذکور کی یہ شان ہے، بلکہ یہ کہ بھری کائنات میں یہ شان مذکور کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے، وما ارسلناک الا، ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے۔ پہلے نفی کا ذکر کیا پھر اس بات کا ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف مذکور کی یعنی جس کا ذکر ہو رہا ہے صرف یہ نہیں کہ اس کی یہ شان ہے، بلکہ یہ کہ بڑی کائنات میں یہ شان اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چلو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو اسے صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ معبود ہے؟ نہیں، اسے کیا کہنا پڑتا ہے؟ پہلا کلمہ پڑھیے، کیا کہنا پڑتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ پہلے نبی کا اظہار کرتا ہے، بعد میں اس بات کا اظہار کرتا ہے الا اللہ۔ پہلے کہتا ہے لا الہ، نبی کا اظہار کرتا ہے، پھر کہتا ہے الا اللہ۔ جب وہ لا الہ نبی کا اظہار کرنے کے بعد الا اللہ کہہ کے اس بات پر ایمان کا اظہار کرتا ہے نا تو اس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ کیونکہ پہلے نبی کا ذکر آیا ہے بعد میں اس بات کا ذکر آیا ہے تو اس کا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جب نبی کے بعد اس بات کا ذکر آئے نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی یہ شان ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ قربان نہ جائیں اپنے مصطفیٰ پہ، قربان نہ جائیں اپنے نبی پہ، صدقے نہ جائیں اپنے آقا کے، ساری دنیا اس کا ذکر یوں کرتی ہے، وہ میرے نبی کا ذکر یوں کرتا ہے، پہلے نبی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے میرے حبیب علیہ السلام جو مقام رحمت ہم نے آپ کو دیا نہ کسی کو ہوگا۔ کس کس کو یقین ہے یار؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو نا، مجھے بھی پتا چلے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ایک بار کہو تاکہ میں آگے بیان کروں، کسی اور، مجھے بھی پتا چلے نا آپ کی ذوق سے بیٹھے ہو، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، اللہ کریم نے جب حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا نا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن پہلے جب اللہ کریم نے اپنا تعارف بیان فرمایا نا، بھرپور توجہ اپنی شانوں کو بیان فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اب یہاں پر جہاں اللہ کریم کی شانوں کا بیان ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے، تمام عالمین کا رب ہے، جہاں اللہ کریم کے مقام شانوں کا اظہار ہے، وہیں اس میں عالمین کی وسعتوں کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ عالمین کا لفظ کتنا احاطہ رکھتا ہے، عالمین کے لفظ میں کون کون شامل ہوتا ہے، یہ عالمین کی وسعت کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں فیصلہ آباد کا جو ہے وہ فلاں ہے، فیصلہ آباد کا کمشنر ہے، تو فیصلہ آباد کا کمشنر جب کہیں گے تو اس کی سلطنت کی اور اس کے اختیار کی حدود و قیود کا اندازہ ہو جائے گا کہ فیصلہ آباد کا کمشنر ہے تو فوراً آپ دیکھیں گے بھی فیصلہ آباد کی حدود کہاں کہاں تک پھیلی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جہاں جہاں تک فیصلہ آباد کی حدود ٹھہری ہیں وہاں وہاں اس کا اختیار چلے گا۔ اگر کہا جائے بھئی یہ پاکستان کا صدر ہے تو آپ فوراً پاکستان کا نقشہ آپ کے ذہن میں آئے گا، جہاں جہاں تک پاکستان کا نقشہ پھیلا ہوا ہے وہاں وہاں تک اس کا اختیار اور تصرف مانا جائے گا۔ اسی طرح جب عالمین کا لفظ آئے گا نا تو اب جاننا ضروری ہے کہ عالمین کی وسعتیں کہاں کہاں تک پھیلی ہیں، یہ عالمین میں کون کون ہے، یہ عالمین کہاں کہاں تک پھیلے ہیں جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت کا حکم چلتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سنو کہ عالمین کہاں کہاں تک پھیلے ہیں، پھر آپ کو مزہ آئے گا اپنے آقا کی شان کو سنتے ہوئے۔ یہ عالمین کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اب پہلے انبیاء ہے نا، کوئی ایک خطے کے لیے آیا، کوئی ایک قبیلے کے لیے آیا، کوئی ایک ملک کے لیے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے آیا، کوئی ایک بندے کے لیے آیا، کوئی ایک خاندان کے لیے آیا، اور حضور فرماتے ہیں لا یعدوہا، وہ اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا آئے، اگر کوئی پوچھے یہ کہاں کا بادشاہ ہے، اللہ فرماتا ہے رحمت للعالمین۔ اب جاننا یہ ہے کہ یہ عالمین کہاں کہاں تک ہے، کون کون سا ملک میرے آقا کے اختیار میں ہے، کون کون سا خطہ میرے آقا کی قبضے میں ہے، کون کون سی مخلوق میرے آقا کی احسان مند ہے، کہاں کہاں میرے آقا کا لنگر تقسیم ہوتا ہے، کہاں کہاں میرے مصطفیٰ کا صدقہ اتار کے بھرتا جاتا ہے، کہاں کہاں میرے مصطفیٰ کے خیراتی اور توفیلی بستے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عالمین میں کیا ہے، تو کہا پہلے دیکھو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب انبیاء بولے کہ وہ ہمارا بھی رب ہے، نبی رسول بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، فرشتے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، حوریں بولی وہ ہمارا بھی رب ہے، غلمان والے بولے وہ ہمارا بھی رب ہے، ساتوں آسمانوں والے بولے وہ ہمارا رب ہے، سدرات المنتہا والے بولے وہ ہمارا رب ہے، زمین والے بولے وہ ہمارا رب ہے، یہ چاند بھی بولا وہ میرا بھی رب ہے، سورج نے کہا وہ میرا بھی رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بولا کہ وہ میرا رب ہے۔ پتا چلا کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کا رب اللہ نہ ہو، تو پتا چلا کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو عالمین سے باہر ہو، جس کا اللہ خالق ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ یہ تو ایک عالم ہے نا، 18,000 عالمین محدثین نے کہا ہے، جس طرح یہ ایک عالم دنیا ہے نا جس میں ہم بس رہے ہیں، اس طرح کے 18,000 عالمین ہیں، اور کچھ کی تعداد کے مطابق اس سے زیادہ ہے، اور کچھ کے مطابق احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ کتنے عالمین ہیں۔ جتنے بھی عالمین ہیں وہ سب عالمین میں شامل ہیں، جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کائنات میں وہ عالمین میں شامل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین بتا رہا ہے جس ذرے کو اللہ نے بنا دیا وہ جہاں بھی ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ اب عالمین کی وسعتیں سمجھ آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سمجھ آئی عالمین کہاں کہاں تک پھیلے ہیں؟ جس کا وہ خالق ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی خالق نہیں ہے نا، جہاں جو ہے وہ اللہ نہیں بنایا ہے۔ پتا چلا جس کا اللہ خالق ہے نا وہ عالمین میں شامل ہے۔ اب جب لوگوں نے عالمین کی وسعتوں کو سمجھ لیا، اب جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عالمین کہاں کہاں پھیلے ہیں، اب جب لوگوں نے سمجھ لیا یہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے، پھر اللہ نے کہا اب سنو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ جو تمہیں میری اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے نا، اس ساری کا رحم اور سلطان میں محمد رسول اللہ کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ رحم اور بادشاہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار جیسے میرے، وہ کسی کا محبوب سوڑا ہو وہ چورا ہوتا ہے، میرا محبوب میں کیا ہے، کسی کا دوست وزیر اعظم ہو وہ چوڑا ہوتا ہے، میرا یار میں کیا ہے، کسی کا پتر سونا ہو وہ چوڑا ہوتا ہے،
ہے. میرا پتر میں کیا ہے, کسی کا باپ بڑا ہو وہ چوڑا ہوتا ہے. میرا باپ دیکھا ہے اور جب رسول اللہ کے غلاموں ہم سینہ تان کے ڈھک ہے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار. سنیوں میں حلف دیتا ہوں جیسے میرے سرکار. اسلام آباد والوں مجھے اللہ کی قسم ہے جیسے میرے سرکار. اسلام آباد والوں خدا کی قسم جیسے میرے سرکار. اور جنہیں میں کیا ہے اس کو پوچھو جیسے میرے سرکار. ابو بکر صدیق لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کرتے تھے جیسے میرے سرکار. خدا کی قسم جس نے ایک باری کیا قبر تک ہی کہتا ہے جیسے میرے سرکار. ایسا نہیں کوئی جیسے, مزہ نہیں آ جاتا کہہ کے جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے. کیا پتہ ایسا ہو جائے, کیا پتہ ایسا ہو جائے کہ تم رات کو سو حضور کہے جو جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لو جیسے میرے سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے, جیسے میرے سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی. یوسف بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, عیسیٰ بھی ہے, جیسے میرے سرکار. او فیصلہ آباد والوں, میں اللہ کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں جیسے میرے سرکار ہے. ایسا خدا کی قسم کیا ہی مزہ آ جائے. قبر میں فرشتے پوچھے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, ہم فوراً کہے ہم کہتے تھے جیسے میرے سرکار ہے. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. اللہ رحمت للعالمین. کہا پتہ چل گیا نا عالمین کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حجت اللہ علی العالمین بنا کے بھیجا ہے. کہا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے, رب العالمین کا محتاج ہے, رب العالمین کا حکم سے ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت للعالمین کا محتاج ہے. محتاج ہے ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی, منگتے ہیں سارے میرے مصطفیٰ کے. تو پہلی ہے سارے میرے مصطفیٰ کے, خیراتی ہے سارے میرے مصطفیٰ کے, فقیر ہے سارے میرے مصطفیٰ کے, اور سائل ہے سب میرے نبی کے دروازے پہ. اور فقر سے ہم کہتے ہیں جو کائنات میں رب کی عطا بانٹنے والا ہے وہ ہمارا نبی ہے, وہ ہمارا نبی ہے. اچھا اللہ کریم نے قرآن کریم میں, خواتین اس طرف نہ آئیں, اللہ کریم نے قرآن کریم میں, اللہ کریم نے قرآن کریم میں جب اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا, دیگر انبیاء کا ذکر فرمایا. علامہ اسماعیل حقی صاحب تفسیر روح البیان اس کو بیان کرتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں, بڑی خوبصورت بات کی علامہ اسماعیل حقی نے, بس کر دوں یا اور چلے,
بڑے غور سے سننا ہے، میں آپ کا مزاج دیکھ دیکھ کے بات کروں گا۔ آپ تھک گئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میں تو رہتا ہی سفر میں ہوں۔ آپ نے ہونے کا ثبوت دیا تو میں ہونے کا ثبوت دوں گا، آپ نے سونے کا ثبوت دیا تو میں بھی وہی ثبوت دوں گا۔ آپ کا بھرپور توجہ مجھے درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ کا غلام انسان زندہ نبی کا زندہ غلاموں میں کرے تو پھر زندہ ہو کر سننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں کہتے ہیں، کہا کہ جب اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتن منا۔ کیا فرمایا؟ رحمتن منا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ رحمتن منا۔ یہ بھی کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے، یہ بھی بہت بڑی شان ہے، لیکن کہا رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یعنی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں نا ان میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن کہا کیونکہ رحمتن منا کہا ہے تو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت ہیں، لیکن انہیں رحمت کا مخصوص حصہ ملا ہے۔ جن پر رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امت ملی ہے، جتنے دور کے لیے رحمت کرنی ہے امور رحمت کے لیے مخصوص دور ملا ہے، جتنے جگہ پہ رحمت کرنی ہے مخصوص مقام ملا ہے، جس عالم میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص عالم ملا ہے۔ کہا فرمایا رحمتن منا، ان کو فرمایا یہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، لیکن کہا جب حبیب کی باری آئی نا تو کہا رحمت للعالمین، وہ رحمتوں میں سے رحمت ہے، یہ سر سے پیر تک رحمت ہے، وہ رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، یہ رحمت کا مظہر عطب ہے۔ ان کی رحمت کے لیے مخصوص دور، مخصوص امور، مخصوص قوم، مخصوص امت۔ کہا ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہے، ان کی ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی ان کی ضرورت ہے، میکائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے، اسرافیل کو بھی ان کی ضرورت ہے، اسرائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی ان کی ضرورت ہے تو انسانوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، نبیوں کو بھی ان کی ضرورت ہے تو رسولوں کو بھی ان کی ضرورت ہے، حوروں کی بھی ان کی ضرورت ہے تو غلمان کو بھی ان کی ضرورت ہے۔ کہا یہ ان کی رحمت کو منا کے ساتھ مقید کر کے بیان کیا، ان کا مقید کر کے بیان نہ کیا۔ کہا رحمت للعالمین، کہا جس کو ہم نے تخلیق کیا ہے اس کو رحمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم راہ مصطفیٰ کو بلا چکے ہیں۔ خالق خود کہہ رہا ہے میری ساری خلقت میرے بعد جس کی محتاج ہے اس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خالق خود فرما رہا ہے۔ پتہ چلا ان کے امور رحمت کے لیے مخصوص امور ہے، مخصوص دور ہے۔ امت جب تک ہے تو امور رحمت جاری رہیں گے، امت ختم تو امور رحمت منقطع ہو جائیں گے۔ لیکن کہا حضور علیہ السلام کی رحمت ایسی ہے کہ رحمت للعالمین، اس کو مقید کر کے بیان نہ کیا بلکہ مطلقاً کہا، اور مفسرین کہتے ہیں رحمت للعالمین مطلقاً، اللہ کریم نے حضور کی رحمت کو مطلقاً بیان کیا۔ کہا کہ ساری خدائی کو ان کی ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے میرا ایک جملہ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک جملہ بھی میں ایسا نہیں بولتا جس کو ضائع کر دیا جائے۔ میرا ایک جملہ تختی دل پہ اتارنا ہے اور اس کو دل پہ رقم کرنا ہے۔ کہا یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ فیصلہ آباد والوں، عالمین اور رحمت یہ لازم و ملزوم ہے۔ عالمین قائم رہنے کے لیے رحمت کے محتاج ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر عالمین سے رحمت کو جدا کر دیا جائے نا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو تم سانس لے سکتے ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ ہوا چل سکتی ہے، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ کھانا کھا سکتے ہو۔ کہا کہ ہر لمحہ اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق سورج کو چڑھنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، چاند کو چمکنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، اناج کو اگنے کے لیے رحمت کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو عالمین میں اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق ہر لمحہ رحمت کی ضرورت ہے۔ پتا چلا ایک لمحہ بھی اگر رحمت نہ ہونا تو عالمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ رحمت للعالمین مصطفیٰ کو بنا چکا ہے تو کہنے والے کہ نبی نہیں رہے اور پتر ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا کہ تینوں لگ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، یہ اناج اگ نہ پائے، تو کھانا کھا نہ پائے، تو سانس لے نہ پائے، تو آنکھ کھول نہ پائے، نفس کائنات چل نہ پائے۔ اگر یہ نفس کائنات جاری ہے تو فاطمہ کے بابا کے دم قدم سے جاری ہے۔
شان عظمت و شان مصطفیٰ. اگر نبض کائنات جاری ہے تو میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے. یہی تو وجہ ہے میں ہر تقریر میں کہتا ہوں جیسے میرے سرکار. اتنے بڑے مہیشے تو میرے اونچے کی اکیلے کی آواز ہے جیسے میرے ایسے نہیں جیسے میرے ذرا صحیح سے فیصلہ آباد والو جیسے میرے ایک بار دل سے جیسے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ رحمان ہے نا. کتنا کریم ہے ہمارا رب. ہمارا کتنا کریم رب ہے. اللہ رحمان ہے نا. بتاؤ فیصلہ آباد والو. اللہ رحیم ہے نا. اللہ کریم ہے نا. اللہ ستار ہے نا. اللہ غفار ہے نا. اللہ تواب ہے نا. کتنا کریم ہے اللہ. کتنا کریم ہے اللہ. کسی نے کہا نا ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پڑھتا ہے پاون والا. کتنا کریم ہے. کتنا کریم ہے. کتنا کریم ہے. رات بھر کوئی اسی کی نافرمانی کرے صبح وہ اسی کے عیب پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور روٹی بھی دیتا ہے. کتنا کریم ہے. کتنا کریم اللہ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کتنا کریم ہے. کتنا کریم ہے ہمارا رب. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ تو صحیح. جب تم مجھ سے مانگے گا نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کے برابر ہیں یا سمندروں کی گہرائیوں کے برابر ہیں یا زمین کی وسعتوں کے برابر ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بنے آدم مجھ سے مانگ. جب تم میرے آگے ہاتھ پھیلائے گا مانگنا تیرا کام ہے اور دینا میرا کام ہے. خود فرماتا ہے قرآن میں ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں گا. کتنا کریم رب ہے ہمارا. اتنا مہربان اللہ ہے ہمارا. اتنا رحیم رب ہے ہمارا. کتنا کریم رب ہے ہمارا. پھر پتہ ہے اس کریم رب نے ہمیں رب العالمین نے آقا بھی ایسا دیا جو رحمت للعالمین ہے. اللہ کریم ہے. اللہ رحمان ہے. اللہ رحیم ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے. حضور علیہ السلام سب سے بڑے کریم ہے اور حضور سے بڑھ کر جو کریم ہے اس کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں. کیونکہ حضور کو صفت رحمت دینے والا یہ کرم دینے والا یہ سب کچھ دینے والا کون ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو اس نے ایسا کریم بنایا ہے نا. ایسا کریم بنایا ہے. ایسا کریم بنایا ہے. ایسا کریم. دیکھو کتنا کریم ہے. اگر ناراض ہو جائے نا تو پھر منانے کے لیے اپنا حبیب بھی بھیج دیا ہے. کہا اگر مجھے منانا ہو تو منانا مشکل نہیں ہے. میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں. حبیب کو منا لینا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. ایک بار رسول سے کہلوا دینا اپنے لیے. یا اللہ پھر کیا ہوگا. کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کتنا کریم ہے. کتنا کریم ہے. کتنا کریم ہے. کہو الحمدللہ. کہو الحمدللہ. کہو سارے الحمدللہ. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ کریم ہے. اللہ رحمان ہے. لیکن اللہ رکت سے پاک ہے. اللہ روتا نہیں ہے. اللہ تڑپتا نہیں ہے. اللہ غمزدہ نہیں ہوتا. اللہ جو ہے وہ کسی کو یہ تڑپ تڑپ کر روتا نہیں ہے. یہ چیزیں رکت کی تعریف ہے اور وہ رکت سے پاک ہے. اللہ روتا نہیں ہے. اللہ تڑپتا نہیں ہے. اللہ غمزدہ نہیں ہوتا. وہ کریم ہے لیکن وہ رکت سے پاک ہے. وہ روتا نہیں ہے. فیصلہ باد والا تڑپ جاؤ گے یہ سن کے. امام بیضاوی کہتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ ہم سے محبت میں رسول اللہ کی طبیعت میں رکت ہے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ کر رو پڑتا ہے نا اسی طرح کا رسول اللہ اپنے کسی فیصلہ بات کے امتی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ کر رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں رب حملی امتی. اللہ اکبر.
ہمارے لیے رسول اللہ تڑپ تڑپ کر روتے، ہمارے لیے رسول اللہ زار و قطار رو رو کے کہتے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ رسول اللہ کی شفقت اور محبت کا ہم سے عالم ہے۔ ایسا کریم تم کا پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا کریم تم کا، فیصلہ آباد والوں اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ ایسا کریم تم کا پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں۔ یاد نہ ہوئے اس تک مسکرایا کرو، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، ایسا قریب تو کا پھر نہ کہیں ملے گا، ایسا قریب تم کا، ایسا قریب تم کا، ایسا قریب تم کا، ایسا قریب تم کا، ایسا قریب تم کا پھر نہ کہیں ملے گا۔ آج کی میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ ایسا قریب تم کا پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو گداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو۔ ایک شعر اور اس کلام کا یاد آ گیا، لوگ جنت کی تعریفیں بہت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ کوئی ایسا شعر نہ پڑھا کرو کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا تو اور جہنم میں جانا ہے، سمجھ آئی؟ کوئی شعر ایسا نہیں پڑھا کرو کہ جنت سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں نا، وہ حضور کا مسکن ہے۔ اسی خطے کو کہاں رکھا جائے گا؟ جنت میں رکھا جائے گا، اور جنت حضور کا دائمی مسکن ہے۔ آج کا نعت خوان کہتے ہیں اور ادماء اپنی جنت یہی لیا آ جائے، جیسے جنت تڑپ رہی ہے کہ حضرت والا جو ہے مجھ میں داخل ہو جائے، جنت میں نہیں جانا تو دوسرا راستہ ایک ہی ہے، وہ آپ کو مبارک ہو۔ جنت کو ایسی بات کا قطعاً نہیں کرنی، ہمیں جہنم کا خوف نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں حضور مبشر ہے وہاں حضور نذیر بھی ہے، اور جہنم سے ڈرایا بھی حضور علیہ السلام نے ہے۔ ایسے یہ عقیدت نہیں ہوتی، یہ گمراہی ہوتی ہے جو عقیدوں کے خلاف ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے نا، اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک ہوتے سوچے در کی ہے، اس کا مقصد ہے تو عطا کوئی دیکھ کر صدقے واری جا رہا ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ یہ عطا دے کون رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ تم بس جنت ہی سن کے چلے ہوئے، ہونا چاہیے، لیکن اصل جنت کا حسن جس کے چہرے سے ہے اس کو بھی تو دیکھا۔ کہا کہتے ہیں خلد جس کو روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اسی کی تشریح ہے یہ شعر۔ کہتے ہیں خلد جس کو، یہ تو کہا جا رہا ہے نا، ہاں وہ بھی چھوٹا سا مقام ہے، یہ حضور کی قبر انور کے لیے نہیں ہے، یہ حضور کے محلے میں آگے جا کے ایک مقام آتا ہے۔ کہتے ہیں خلد جس کا، یہ جنت ہے نام جس کا۔ ایک بندہ مدینہ پاک سے آیا تو وہ بیان کرتا ہے، کہتے ہیں خلد جس کا، یہ جنت ہے نام جس کا۔ ارے وہ ہاں چھوٹا سا ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں، ہاں وہ بھی ایک مکان ہے، یہ نہیں کہ وہی مکان ہے۔ کہتے ہیں خلد جس کا، مجھے دیکھ کر سنا سمجھ آئے گی، کہتے ہیں خلد جس کا، کچھ جنت ہے نام جس کا، ہاں وہ بھی ایک مکان ہے سرکار کی گلی میں، وہ بھی ایک مکان ہے، جہاں بہت کچھ ہے وہاں وہ بھی ایک مکان ہے۔ اب سمجھ آئی؟ کہتے ہیں خلد جس کا، جنت ہے نام جس کا، بہت کچھ ہے سرکار کی گلی میں وہاں وہ
وہ بھی ایک مقام ہے سرکار کی گلی میں، ہاں وہ بھی ایک مقام ہے سرکار کی گلی میں، ہاں وہ بھی ایک مقام ہے سرکار کی گلی میں۔ بس میں اختتام کرتا ہوں، جو وقت میں نے ذہن میں رکھ کر شروع کیا تھا وہ وقت ختم ہوئے، 1 منٹ گزر چکا ہے، میں بس اختتام پہ جا رہا ہوں، ایک شعر اور پڑھ لو۔ جنت میں رہنے والی حوروں سے کوئی کہہ دے کہ تم بھی گھر بنا لو سرکار کی گلی میں، تم بھی گھر بنا لو سرکار کی گلی میں۔ یہاں تو بیٹھے ہو نا، چلو 4-5 جتنے ٹکٹ ہیں وہ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ کو پاس کچھ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہے وہ پاس کچھ نہیں ہے، دیکھ لینا ایک دل مجھے سنبھالا سرکار کی گلی میں، ایک دل مجھے سنبھالا سرکار کی گلی میں۔ سرکار کی گلی میں بستر لگا ہے دل کا سرکار کی گلی۔ مدینہ پاک میں کسی سڑک کے کنارے سوئے ہوئے فقیر کو اٹھا کے پوچھنا تمہیں پلا ملک کی بادشاہی دینی ہے، وہ تمہیں بتائے گا تخت سکندری میں وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا سرکار کی گلی میں، بستر لگا ہے دل کا سرکار کی گلی میں۔ جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، کیسے جیسا بھی زخم ہوگا اچھا ضرور ہوگا، آکے شفا لگا سرکار کی گلی میں، شفا لگا لو سرکار کی گلی میں۔ آخری شعر شفا لگا لو شفا لگا لو سرکار کی گلی میں، شفا لگا لو سرکار کی گلی میں۔ ہاں مر کے بھی میری میت، مر کے بھی میری میت ناصر یہی کہے گی کہ تربت میری بنا ہو سرکار کی گلی میں، ولیت میری لے جاؤ سرکار کی گلی میں۔ یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کی غم کی کہانی سننے والا کوئی نہ ہو؟ بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھائے۔ کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں؟ اگر ہے تو میری بات سنیے۔ سنتا نہیں تمہاری ہے گر کوئی کہانی، دل کھول کر سنا لو سرکار کی گلی میں، دل کھول کر سنا لو سرکار کی گلی میں، دل کھول کر سنا لو، دل کھول کر سناؤ سرکار کی گلی میں۔ اللہ کہ بھی میری میت، مر کے بھی میری میت ناصر ہی کہے گی کہ تربت میری بنا ہو سرکار کی گلی میں، تربت میری
خدمت میری بناؤ سرکار کی گلی دنیا کے بادشاہ سلطان کل قدر ہے سر اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں سر اپنے تم جھکاؤ سرکار کی گلی میں۔ یہ بیان تو ابھی میرا شروع ہی ہوا ہے، تمہید میں اتنا وقت ہو گیا ہے، میں سوال مکمل نہیں کر پاؤں گا، 3-4 منٹ اور لے کے چلتے ہیں، پھر یہ فیصل آباد کے لیے ٹو بی کنٹینیوڈ ہے انشاءاللہ، اس کو یہیں سے آگے شروع کریں گے کسی محفل میں انشاءاللہ، بلکہ پرسوں غالباً فیصل آباد میں ہی محفل ہے، کس جگہ پہ ہے انشاءاللہ؟ سلیمانی مسجد جہال چوک احسان یوسف، نہیں یہ زیادہ تفصیل ہو گئی ہے، یہ جہال چوک احسان یوسف روڈ، کون سی مسجد؟ جامع مسجد سلیمانیہ میں انشاءاللہ پرسوں محفل ہوگی، وہاں اس کو کچھ اور آگے لے چلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ختم کر دوں یا 2-4 منٹ آگے چلے جائیں؟ ابھی جدہ آیا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، کیا کہا ہے؟ لو آیا لو آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ، آئے گا مکہ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق ہے جہاں اور بھی ہیں۔ حضور کی رحمت میں اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، رسول اللہ کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا عطا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، اللہ فیصل آباد والوں تمہیں اور مجھے بتا رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تمہیں ایسا رسول دیا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ پھر کہا حریص علیکم، حریص علیکم، حریص کا مطلب پتہ کیا ہے؟ دل نہ بھرنا، کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا شہرت سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے غلاموں میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ میں بڑی تیزی سے باتیں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں، بس آخری 3 باتیں میں نے کرنی ہے، کوشش کروں گا 7 منٹ میں کر لوں۔ اللہ اکبر، حضور کی رحمت میں تعاطف ہے، کیا ہے؟ تعاطف ہے۔ مفسرین کہتے ہیں حضور کی رحمت میں تعاطف ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے حد مہربانی ہے۔ جس میں اللہ نے فرمایا ہے حریص علیکم، یہ تو تمہیں دے دے کے اس کا دل نہیں بھرتا، تمہیں جہنم سے نکالنے اور جنت میں لے جانے کے لیے یہ حریص ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، حضور کی رحمت میں تعاطف ہے، بھرپور توجہ چاہیے۔ تعاطف کا مطلب ایک پتہ کیا ہے؟ بے حد مہربانی۔ اس کی مفسرین نے تفسیر یوں بھی کی ہے کہ حضور اتنے مہربان ہیں نا، کس میں حضور کی مہربانی؟ حضور اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں، مجھ سے ناچیز پہ ہے آپ کی عنایت کتنی، آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، یا رسول اللہ آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، یا حبیب اللہ آپ نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، میں کیا بتاؤں آپ کی رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ کا، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں حضور اتنے قریب ہیں، حضور یہ انتظار نہیں کرتے کوئی مجھ سے مانگے تو دوں، حضور ایسا بات والا لگتا ہے تھک گئے، حضور یہ انتظار نہیں کرتے کہ میرا امتی فیصل آباد سے کہے تو میں دوں، حضور اپنا غلام پر نظر رکھتے ہیں، میرے غلام کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، مانگنے سے پہلے اپنے غلام کی چولی بھر دیتے ہیں۔
کیا ہے؟ اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آج مجھے یہ چاہیے تھا تو پھر تو نہیں ملا، آج مجھے مکان میں کرایہ دینا تھا، کرایہ تو نہیں ملا، اور کرایہ مل جائے گا، سب مل جائے گا۔ سنو میں بتاتا ہوں، حضور تمہیں کہاں کہاں بل مانگنے پوچھنے آئیں گے، اور بل مانگے دینے کی سب سے بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حضور ہماری قبر میں آئیں گے، حضور ہماری قبر میں آئیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہاں طیب، حضور تمہاری قبر میں آئیں گے۔ وہ بیچ میں جو براؤن ٹوپی والے بابا ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ جو بیٹھے ہیں کبیر احمد، حضور تمہاری قبر میں آئیں گے۔ وہ جو آخر میں عثمان کھڑا ہے، وہ جو آخر میں علی کھڑا ہے، وہ جو آخر میں زید کھڑا ہے یا بکر کھڑا ہے، حسان حسیب الرحمان سے لے کر وہ جو آخری بندہ کھڑا ہے، سنو رسول میرے اور تمہاری قبر میں آئیں گے۔ کیا قبر میں جا کے ہم پیغام بھیجیں گے کہ رسول اللہ قبر میں آ جائے؟ کیا ہم وہاں سے دعوت نامہ بھیجیں گے کہ رسول اللہ ہماری قبر میں آئے؟ کیا ہم وہاں جا کے کہیں گے یا رسول اللہ قبر میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہونا، ہم نہیں کہیں گے۔ قبر میں آنکھ کھلے گی، اندھیری قبر دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ اندھیری قبر، ڈگمگال، جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوگی، کوئی ہوا نہیں ہوگی، گرم قبر ہوتی ہے، دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہماری آنکھ کھلے گی، ہم گھبرا جائیں گے، ارے یہ کہاں آ گئے، یہ ڈگمگال کون سا ہے، یہ کس اندھیری کوٹری میں آ گئے۔ ہم دیکھیں گے ہمارے ماں باپ کہاں گئے، ہمارے بیوی بچے کہاں گئے، ہمارے دوست کہاں گئے۔ ہم اپنے کالوں سے سنیں گے، وہ قبر میں دفنا کے ایک رات بھی پاس نہیں بیٹھے، واپس جا رہے ہیں، کالوں سے ان کے چالے کی آواز سنیں گے۔ اتنے میں منکر نکیر آ جائیں گے، منکر نکیر کو دیکھ کے گھبراؤ گے، منکر نکیر کہے گا اٹھو، رب کا پوچھیں گے، دین کا پوچھیں گے۔ اتنے میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ حضور قبر میں آ جائیں گے، حضور قبر میں آ جائیں گے۔ غلام تڑپ جائے گا، کہے گا یا رسول اللہ آپ میری قبر میں، سرکار آپ میری قبر میں، یا رسول اللہ آپ میری قبر میں۔ سرکار دنیا میں آپ کے نغمے گاتا تھا، دنیا میں آپ کی نعتیں پڑھتا تھا، صبح ہو یا شام ہو، یا رسول اللہ آپ کا عشق میں مچلا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ مر گیا تو قبر میں آپ خود آ گئے۔ سرکار دنیا میں آتے نہ تو اپنا گھر سجاتا، صرف گھر نہیں محلہ سجا دیتا، صرف محلہ نہیں شہر سجا دیتا۔ غلام کہے گا یا رسول اللہ اگر دنیا میں آتے نا تو اپنی دستار سے آپ کی جوتیاں صاف کرتا، اپنی پلکیں صاف کرتا، اپنی داڑھی سے آپ کے رستے میں جھاڑو دیتا۔ یا رسول اللہ آپ کے قدم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم بنا دیتا۔ سرکار اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کے لیے ایسا کھانا پکاتا کہ مجھے مزہ آ جاتا۔ یا رسول اللہ اچھی سے مسلط لگاتا، خود اپنے ہاتھ سے کھانے بناتا۔ یا رسول اللہ آپ کی خدمت بھی کرتا۔ یا رسول اللہ اپنے بچوں کو آپ کا نوکر بنا دیتا، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں پہ مار دیتا۔ سرکار آپ آئے بھی تو قبر میں آئے، قبر میں کیا پیش کروں؟ حضور کہیں گے او فیصل آباد والے قبر میں کچھ لینے نہیں آیا، زندگی میں تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتا تھا، آج تجھے اکیلا دیکھا تو چلا۔ یار حضور ہماری قبر میں آئے گی، کبھی سوچا ہے؟ ہماری قبر میں آئے گی۔ ہماری قبر میں آئے گی، حضور ہماری قبر میں آئے گی۔ زندہ باد، زندہ باد۔
مسئلہ نہیں آ جائے گا قبر میں جب حضور آئے گا، حضور ہماری قبر میں آئے گا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. کوئی دنیا کا سیاسی لیڈر قبر میں آئے گا؟ کسی کا ماں باپ قبر میں آئے گا؟ کسی کے دوست قبر میں آئیں گے؟ ان کے پیچھے بھاگتے ہو اور اس کے پیچھے بھاگو جس نے قبر میں بھی آنا ہے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. اعلیٰ حضرت اب آخری وقت تھا نا تو انہوں نے کہا میری قبر ذرا گہری کھودنا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا حضور آئے تو کھڑے ہو کے استقبال کرو. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں. در فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتہ کیوں اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے. جیسے ہم نے اصل بھی پڑھنی ہے، بات ختم کر رہا ہوں. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. میرا خیال ہے یہاں اختتام کر دیتے ہیں. ہمارے شیخ فرمانے ہیں کچھ اور چلے چلے. کیا خیال ہے؟ تو پھر میں ایک بات بس اور کر دیتا ہوں. باقی جیسا میں نے وعدہ کیا انشاءاللہ پرسوں محفل میں اس کو مزید آگے لے کے چلیں. اسی عنوان پہ خطاب کو آگے لے کے چلیں. بتاؤ پرسوں کون کون آئے گا؟ انشاءاللہ آئیے پرسوں اسی کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں. ایک بات بس کر دیتا ہوں. ساری تفاصیر جو میں نے بیان کرنی تھی وہ آج کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ میں نے سوچا تھا اس تمہید کو 10 منٹ میں بیان کر دوں گا اور آگے تفاصیر پہ میں نے کلام کرنا تھا. جس طرح مفسرین نے کھل کے حضور کی شانوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے میں نے بیان کرنا تھا لیکن وقت کی ختم ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا حضور کے ذکر میں. کیا خیال ہے؟ تو میں بس یہاں پر اختتام کروں گا. ہمارے شیخ کے حکم پہ ایک بات کر کے پھر انشاءاللہ آگے لے کے چلیں. حضور علیہ السلام کی رحمت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام صاحب رحمت ہے. حضور کیا ہے؟ حضور صاحب رحمت ہے اور نفس رحمت ہے. کہا رحمت للعالمین. حضور علیہ السلام اس میں مفسرین کہتے ہیں، امام علوسی نے بھی کہا اور جلالین میں بھی موجود ہے، یعنی نور المعانی اور جلالین میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نفس رحمت ہے. حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہے. اس میں بھی تفصیل سے انشاءاللہ پرسوں کلام کریں گے. حضور علیہ السلام کی رحمت پہ انسان کو کیا ملتا ہے؟ حضور نفس رحمت ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے حضور کی رحمت سے برکات دگنی ہو جاتی. سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا آخری حصہ تلاوت کیجئے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. ٹھیک ہے؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. تسبیح کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کا حمد و ثنا کرو. واستغفر، توبہ کرو. کیا ہوگا؟ انہ کان توابا، بے شک بخشنے والا ہو. اور جب رسول اللہ کی باری آئی، رسول اللہ کے دربار میں جانے کی باری آئی،
کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ توبہ استغفار عبادت میں کیا کہا؟ انہو کانا توابا۔ حبیب کے پاس جانے سے کیا کہا؟ توابا رحیمہ، اجر فوراً ڈبل کر دیا۔ لیکن جو بات میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، پرسوں انشاءاللہ تفاسیر اور آیات پہ کلام کریں گے اور تفصیل سے کریں گے اس آیت کے مطابق، لیکن آج صرف میں اس آیت سے آپ کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، یعنی توبہ کرو، استغفار کرو، تسبیح کرو۔ کیا ہوگا؟ انہو کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں۔ وعدہ نہیں کیا کہ بخش دوں گا، کہا انہو کان توابا، بے شک بخشنے والا ہوں، چاہا تو بخشوں گا، نہ چاہا تو کسی کا زور نہیں ہے۔ لیکن جب باری حبیب کی آئی، کہا یا اللہ اگر حبیب کے پاس جائیں پھر کیا ہوگا؟ کہا واستغفر لہم الرسول، اگر رسول کہہ دے گے تو لا وجد اللہ، لام تاکید کے لیے ہے، وہاں وعدہ نہیں کیا، یہاں کہا اگر رسول نے کہہ دیا تسبیح کی، توبہ کی تو بخشوں گا، وعدہ نہیں کیا بخشنے کا، چاہا تو بخش دوں گا۔ لیکن کہا اگر مدینہ پاک پہنچ گئے، اگر رسول نے تمہارے لیے کہہ دیا تو I promise you، لام تاکید کے لیے ہے، وعدہ کرتا ہوں لا وجد اللہ توابا رحیما، پھر وعدہ کرتا ہوں ضرور پاؤ گے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ مفسرین نے یہاں کہا پتا چلا کسی اور چیز کی گارنٹی نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس پہنچنے پہ گارنٹی ہے کہ اگر رسول مل گئے تو خدا بھی تمہارا اور خدائی بھی تمہاری، رسول مل گئے تو خدا بھی تمہارا اور خدائی بھی تمہاری۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو ہر چیز تمہاری ہوگی، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں پہ پڑی ہوگی۔ یہیں پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ فیصل آباد کی سرزمین پہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا ایک ہزاروں کا اجتماع ہے۔ آج میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سعید صاحب آپ کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ آج فیصل آباد کی سرزمین پہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، جس میں ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق اپنانے کا کہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی کے پاس سے گزر رہے ہو، اس کو مسکرا کے دیکھ لو، اللہ تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب مرتب فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ حضور علیہ السلام نے غرباء اور مساکین کی مدد کا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ہر انسان کا خیال رکھنے کا فرمایا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اسلامک سٹیٹ میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو تکلیف دے رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مسلمان پر یہ واجب ہے کہ اس کو غیر مسلم سے تکلیف دینے سے روکے۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ کوئی کسی غیر مسلم کو تکلیف دے رہا ہے تو مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اس کو روکے کہ نہیں، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر انسان کو دنیا میں عزت سے رہنے کا حق دیا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے ہر مذہب کے باشندے کو اسلامک سٹیٹ میں امن کا پیغام دیا ہے، امن سے رہنے کی اجازت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، رحمت للعالمین کے غلام ہیں، تو ہماری ذات سے، ہمارے وجود سے لوگوں کے لیے خیر ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی انسان کا دل نہیں دکھنا چاہیے، ہماری وجہ سے کسی غریب مسکین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں زبان سے بعد میں بتانا پڑے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہو کہ جو ہمیں دیکھے وہ کہے ہاں اس کا اخلاق بتا رہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین کا غلام ہے۔ حضور علیہ السلام
خود بھی عزت والے ہیں اور حضور نے لوگوں کو عزت دینا سکھایا ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں کو عزت دینا سکھایا ہے. ہاں جو میں نے کہا اسلام وہ دین ہے جو سراپر سارے کا سارا رحمت کا دین ہے. اسلام میں کہیں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. اور یاد رکھنا آج کل سوال کیا جاتا ہے فورس کنورژن کے بارے میں. مجھ سے پرسوں بھی بہت زیادہ پوچھا گیا، فون آئے کہ فورس کنورژن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ جبری مذہب کی تبدیلی ہے. میں نے کہا اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. میڈیا والوں نے بھی جو اس سلسلے میں ابھی پوچھا، ہم نے واضح طور پہ بتایا کہ اسلام میں جبری مذہب کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ ایمان ضروری ہے. اس کے لیے ایمان تصدیق بالقلب ہوتا ہے. جبر سے اور تلوار سے سروں پہ تو حکومت ہو سکتی ہے، دلوں پہ حکومت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. تو اسلام میں فورس کنورژن کی، جبری مذہب کی تبدیلی کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اس کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اسلامک اسٹیٹ میں زندگی گزار سکتا ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے ریاست مدینہ منورہ کے قیام کے وقت معاہدہ فرمایا تھا تو اس میں یہ موجود تھا کہ جہاں تمہاری جان کی حفاظت کی جائے گی، جہاں تمہارے جو ہے مال کی حفاظت کی جائے گی، وہی تمہارے مذہب کی بھی اس طرح عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی کہ کوئی تمہیں جبرن مذہب تبدیل کرنے پر فورس نہیں کرے گا. یہ وعدہ فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے، جس پہ آج بھی ہم قائم ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ میں قطعاً ایسا نہیں ہوتا اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ جبری تبدیلی ہو. اسلام تو رحمت کا دین ہے. اسلام تو ہر ایک کو امن دیتا ہے، ہر ایک کو سکون دیتا ہے. رسول اللہ کے غلاموں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو اتنا اچھا کر لو کہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے. پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے اللہ پاکستان کو جو ہے وہ بری نظر سے معبود رکھے. پاکستان کے جھنڈے تا صبح قیامت لہراتے رہے. پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہو، ہمیشہ اپنی ناپاک سازشوں میں ناکام ہو، اور اللہ پاکستان کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرماتا چلا. یہ پاکستان جو ہے نا، اس کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسی سمت پہ واقع ہے جس پہ حضور نظر کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے یہاں سے محبت پاکستان کے اوپر اپنا کرم فرمائے. میں افواج پاکستان کو اور اس کے سپاہ سالار خواجہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشائخ اہل سنت جس طرح قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے پاکستان کے قیام کی خاطر، آج مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت استقام پاکستان کے لیے اپنی خدمات کے لیے ہر وقت حاضر ہے. استقام پاکستان کے لیے، اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. آپ نے کہنا ہے پاکستان صدا سلامت، صدا سلامت، صدا سلامت، پاکستان، 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 صدا سلامت. اپنی بارگاہ میں قبول کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ.